وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْحَامِ وَالشَّرْطِ، اور اسی طرح ہیں اسماء استفہام اور اسماء شرط۔ بھائی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا بھائی کہ کم جو ہے اس کے اندر 4 وجوہ اعراب صاحب قافیہ نے آپ کو بتلائیں بھائی، کہ کم منصوب بھی آ سکتا ہے، مجرور بھی آ سکتا ہے اور مرفوع، اور پھر حالت رفع کے اندر یہ مبتدا ہونا بھی اس کا ممکن ہے اور خبر ہونا بھی ممکن ہے بھائی۔ وہ 4 وجوہ اعراب کیا تھی بھائی؟ منصوب کب ہوگا؟ جبکہ کم کے بعد کیا آ جائے بھائی؟ فعل آ جائے، ایسا فعل جو اس کی ضمیر کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو بھائی، تو اس صورت میں یہ منصوب ہوگا اور معمول ہوگا ما بعد فعل کے لیے، اس فعل کے عمل کے اعتبار سے، اس فعل کے عمل کے اعتبار سے، یعنی اس کے لیے پھر یہ مفعول بہ بھی بن سکتا ہے، مفعول فی بھی بن سکتا ہے اور مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے۔ مفصل بحث کل گزر چکی ہے بھائی۔ اور اسی طرح اگر اس سے کم سے پہلے کیا ہو مولانا؟ حرف جر ہو، یا اس سے پہلے کیا ہو؟ مضاف ہو، تو پھر یہ مجرور ہوگا مولانا محلاً۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اس سے پہلے اس کے بعد کوئی ایسا فعل بھی نہ ہو جو اس کی ضمیر میں مشغول ہو، نیز اس سے پہلے حرف جر یا مضاف بھی نہ ہو، یعنی وہ منصوب اور مجرور ہونے والی حالتیں نہیں، تو پھر یقیناً یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اور مرفوع ہونے کی صورت میں پھر یہ مبتدا ہوگا جبکہ یہ ظرف نہ ہو، اور اگر یہ ظرف ہوگا تو پھر یہ کیا مرفوع ہوگا؟ کس بنا پر؟ خبر ہونے کی بنا پر۔ یہاں تک بحث سمجھ میں آ گئی تھی بھائی؟ تکرار کیا آپ نے اس کا؟ تکرار اچھی طرح کرو بھائی۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ الْاِسْتِفْحَامِ وَالشَّرْطِ، اسی طرح اسماء استفہام اور اسماء شرط بھائی، وہ اسماء جو استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح وہ اسماء جو شرط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں بھی یہی 4 وجوہ اعراب جاری ہوں گی بھائی۔ ان میں بھی کیا ہوں گی؟ یہی 4 وجوہ اعراب جاری ہوں گی بھائی، 4۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہر ایک میں یہ 4 جاری ہوں گی، ہر ایک میں، بلکہ بعض کے اندر 4 جاری ہوں گی اور بعض کے اندر ان میں سے کچھ جاری ہوں گی اور کچھ جاری، یہ نہیں کہ جو بھی اس میں استفہام آ جائے یا جو بھی اس میں شرط آ جائے اس کے اندر یہ 4 وجوہ کیا ہوں؟ یہ 4 وجوہ جاری ہوں، بلکہ بعض کیا ہوں گے؟ ان میں 4 جاری ہوں گی اور بعض میں 4 نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں سے بعض جاری ہوں گی اور بعض جاری نہیں ہوں گی بھائی۔ دیکھیے بھائی اسماء استفہام و شرط کون کون سے ہیں بھائی؟ لکھ لیجئے بھائی، یاد رکھیے اسماء استفہام و شرط یہ ہے مولانا، من ہے، ما ہے، من، ما، ایون، ایون، اینا، اینا، انا، انا، یا کے ساتھ لکھنا بھائی، یا کے ساتھ کھڑی زبر آئے گی، انا، متا، یہ بھی یا کے ساتھ لکھنا ہے، متا۔ یہ جو ہیں 6 بھائی، من، ما، ایون، اینا، انا اور متا، یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی، یہ استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی، یہ استفہام کے لیے بھی آئیں گے اور شرط کے لیے بھی۔ جبکہ اذا جو ہے وہ صرف شرط کے لیے آئے گا، اذا صرف شرط کے لیے آئے گا۔
اور کیفا اور ایانا، کیفا اور ایانا صرف استفہام کے لیے آئیں گے، کیفا اور ایانا صرف استفہام کے لیے آئیں گے۔ جی لکھ لیا بھائی؟ تو اسماء استفہام اور شرط بھائی کون کون سے ہیں؟ صرف استفہام کے لیے کون کون سے ہیں؟ کیفا اور ایانا۔ صرف شرط کے لیے کون سا ہے؟ اذا ہے۔ اور استفہام اور شرط دونوں کے لیے کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ من، ما، ایون، اینا، انا اور متا بھائی۔ اب یاد رکھو یہ ہیں بھائی من اور ما، من اور ما استفہامیہ ہو یا شرطیہ ہو، من اور ما استفہامیہ ہو یا شرطیہ ہو، ان کے اندر مولانا 3 وجوہ اعراب آئیں گی بھائی۔ ان 4 میں سے کتنی آئیں گی؟ 3 وجوہ آئیں گی بھائی۔ پہلی 3 وجوہ آئیں گی بھائی۔ البتہ چوتھی وجہ جو خبر ہے وہ ان میں جاری نہیں، یہ خبر نہیں بنیں گے مولانا کبھی بھی بھائی، اس لیے کہ خبر سے ہونے کے لیے صاحب کافیہ نے شرط لگائی تھی کہ وہ ظرف ہونا چاہیے، اور یہ ظرف واقع نہیں ہوتے بھائی۔ اور یہ ظرف واقع نہیں ہوتے۔ جی جلدی لکھیے بھائی۔ بھائی بطور مثال کے بھائی میں نے اسماء شرط اور استفہام لکھوا دیے، اب ان میں سے بعض کے اندر 4 وجوہ جاری ہوں گی، اور بعض کے اندر کچھ جاری ہوں گی اور کچھ جاری نہیں ہوں گی۔ تو ان میں سے بطور مثال کے میں نے آپ کو من اور ما کے بارے میں بتلا دیا کہ من اور ما استفہام کے لیے بھی آتے ہیں اور شرط کے لیے بھی۔ دونوں صورتوں کے اندر ان میں پہلی 3 وجوہ اعراب تو جاری ہوں گی۔ یہ منصوب بھی آ سکتے ہیں، مجرور بھی آ سکتے ہیں، اور مرفوع بھی آ سکتے ہیں مبتدا ہونے کی بنا پر۔ البتہ مرفوع ہونا خبر ہونے کی بنا پر یہ وجہ اعراب ان میں جاری، یہ خبر کبھی نہیں واقع ہوں گی۔ کیوں؟ دیکھیں خبر واقع ہونے کے لیے صاحب کافیہ نے کیا شرط لگائی تھی کہ وہ ظرف ہوگا تو پھر خبر بنے گا، اور یہ تو ظرف واقع ہی، جب یہ ظرف واقع نہیں ہوتے تو یہ خبر ہونے کی بنا پر بھی مرفوع نہیں ہوں گے بھائی۔ جی اب مثالیں کچھ لکھ لیجئے، مثالوں سے بات واضح ہوگی بھائی۔ من اور ما بھائی ان کی مثال جب یہ استفہام کے لیے آئیں بھائی، من اور ما بھائی جب یہ کس کے لیے آئیں بھائی؟ استفہام کے لیے آئیں بھائی۔ دیکھنا ان میں تینوں وجوہ ہم جاری کریں گے۔ من ضربتا، من ضربتا، اور اسی طرح ما صنعتا، ما صنعتا۔ ترکیب دیکھیے بھائی، ترکیب بھائی من ضربتا، من کیا ہوگا بھائی؟ دیکھیے من کے بعد ایک فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل اس کی ضمیر کی وجہ سے اس سے اعراض کرنے والا نہیں ہے بھائی۔ من کے بعد کیا آ رہا ہے بھائی؟ وہی کل جو آپ نے بھائی پڑھی تھی وہ جو ہے آپ وہی اب یہاں پر لگاتے جائیں بھائی۔ من کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یہ من کس کے لیے ہے؟ استفہام کے لیے ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ شرط کے لیے ہوتا تو اس صورت میں کتنے جملے چاہیے تھے؟ کم از کم 2 جملے، ایک شرط کا اور ایک جزا کا، تو یہ صرف استفہام کے لیے ہے بھائی۔ تو من ضربتا، من یہ اس میں استفہام ہے بھائی، اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل، اور وہ فعل اس کی ضمیر کی وجہ سے اس سے اعراض کرنے والا، اس کی ضمیر میں مشغول ہے جی
ضربتا کے اندر کوئی غائب کی ضمیر ساتھ ہے نہیں، یہ تو صرف مخاطب کی ضمیر ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی فاعل کی بھائی. تو آپ اس صورت میں صاحب قافیہ نے کیا بتلایا تھا کم کے بارے میں کہ کم کے بعد جب کوئی فعل آئے اور وہ فعل اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو تو کم کیا واقع ہوگا؟ منصوب. تو یہاں پر بھی وہی وجہ، یہاں پر بھی من کیا ہے؟ منصوب ہے، اور مفعول بنے گا کس کے لیے؟ بعد فعل کے لیے. تو دیکھا ترکیب یوں ہوگی بھائی، من منصوب محلن، من منصوب محلن مفعول به مقدم ہے بھائی، اور ضربتا فعل بفاعل، اس کے اندر تعاون کیا ہے؟ فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ. کیا ترجمہ ہے بھائی؟ ترجمے سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ من کیا بن رہا ہے جملے کے اندر؟ مفعول بھی بن رہا ہے. من ضربتا، تو نے کس کی پٹائی کی؟ اصل میں یوں کر لو، ذرا من کو مؤخر کرو، یہ تو استفہام کی وجہ سے مقدم کرنا ضروری ہے، ویسے سمجھنے کے لیے اس کو ذرا مؤخر کرو. ضربتا من، پٹائی کرنے والا کون؟ مخاطب. تو نے پٹائی کی، من کس کی؟ مفعول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ مفعول بن رہا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اسی طرح ما صنعتا، اس میں بھی دیکھیے ما کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل، اور وہ فعل اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں، لہذا اس صورت میں یہ ما کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. ما صنعتا، تو نے کیا کیا؟ تو ما منصوب محلن، یہ کیا ہے؟ مفعول به مقدم ہے کس کے لیے؟ صنعتا. صنعتا فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به مقدم سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں اس من ضربتا کے اندر من کیا ہے؟ منصوب. ما صنعتا کے اندر ما کیا ہے؟ منصوب محلن ہے دونوں بھائی. اسی طرح ان میں یہ مجرور بھی کبھی آئیں گے جب ان پر کیا داخل ہو جائے؟ حرف جر یا مضاف بھائی. مثلا بمن مررتا، بمن مررتا، یا غلام من ضربتا، بمن مررتا. جی ترکیب کیجئے، بمن مررتا، با جارا، من جی با جارا، من مجرور. بھائی جارا جس پہ داخل ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. ہاں اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ من کیا ہے؟ مبنی ہے. تو با جارا من مجرور محلن، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ مررتا فعل سے. مررتا فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. بمن مررتا، تو کس پر گزرا؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھو من کے اندر جر بھی کبھی آ جایا کرتا ہے. اسی طرح غلام من ضربتا، کس کے غلام کی تو نے پٹائی کی؟ تو غلامہ منصوب. کیوں؟ اس پر نصب کیوں آیا بھائی؟ مفعول ہے بھائی ضربتا کے لیے. پٹائی کرنے والا مخاطب، اور کس کی پٹائی کی؟ غلام کی بھائی. استفہام ہے بھائی، ہم مفعول واقع ہو رہے ہیں، یعنی فعل اس کا نصب ہے. اچھا بھائی، تو غلام منصوب لفظاً مضاف، اور من اعراب بتاؤ بھائی. مجرور محلن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا. کس کے لیے؟ فعل کے لیے. فعل ضربتا فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. سوال پوچھ رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا؟ غلام من ضربتا، کس کے غلام کی تو نے پٹائی کی؟ اچھا، من ضربتا ہو، من ضربتا ہو. اسی طرح ما صنعتا ہو. جی اب دیکھیے بھائی یہاں پر کیا ہے؟ من ضربتا ہو، من کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل، اور وہ فعل مشغول ہے کس میں؟ اس کی ضمیر میں. جب اس کی ضمیر میں مشغول ہے اس کو نصب دے رہا ہے تو من کو نصب دے سکتا ہے؟
بھائی ضربتا، ضربہ فعل ہے مولانا، اور یہ فعل کتنے مفعول چاہتا ہے؟ جی یہ ایک مفعول چاہتا ہے، اور ایک مفعول تو آگے آ رہا ہے، ہاں ضمیر ساتھ جو ملی ہوئی ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ فعل نصب دے رہا ہے۔ جب اس کو نصب دے رہا ہے تو ماقبل میں جو من ہے اس کو وہ نصب، جب نصب نہیں دے سکتا تو معلوم ہوا یہ منصوب نہیں، اور نیز اس پر کوئی حرف جر یا مضاف داخل ہے، معلوم ہوا یہ مجرور بھی نہیں، تو تیسری صورت کیا رہ گئی؟ مرفوع ہے، اور مرفوع پھر کس بنا پر ہوگا؟ مبتدا ہونے کی بنا پر، خبر ہونے کی بنا پر یہ مرفوع، کیونکہ خبر ہونے کے لیے کیا شرط تھی؟ ظرف ہونا، اور یہ من اور ما تو کبھی بھی ظرف واقع، تو یہ معلوم ہو مبتدا ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ اب ترکیب کیسے کریں گے؟ من ترکیب کیجیے جی، من اعراب سب سے پہلے بتاؤ بھائی، ہاں وجوہ اعراب کی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ من مرفوع محلاً مبتدا، ضربتا فعل با فاعل، ہا ضمیر منصوب محلاً مفعول به، یہ کس کو راجع ہے؟ مبتدا کو۔ کس کو راجع ہے؟ مبتدا کو۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ خبر کبھی کیا واقع ہوا کرتی ہے؟ جملہ واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ تو ضربتہ پورا جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسی طرح ما صنعتہ، اس میں بھی یہ ترکیب جاری ہوگی۔ ما کیا ہوگا؟ مرفوع محلاً مبتدا، اور صنعتہ یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا من اور ما جب استفہامیہ ہو تو ان میں تینوں وجوہ جاری ہوئی۔ نصب والی بھی مثال میں نے آپ کو لکھوائی دونوں کی، جر والی مثال بھی لکھوائی، اور رفع والی مثال بھی لکھوا دی۔ اسی طرح جب یہ شرط کے لیے آئیں تو وہ مثالیں بھی لکھ لیجئے بھائی۔ مثلا پہلی مثال من تضرب اضرب، من تضرب اضرب۔ اسی طرح ما تصنع اصنع، ما تصنع اصنع صاد کے ساتھ۔ اگلی مثال بھی لکھ لیجئے، بمن تمر امر، بمن تمر، بمن تمر امر۔ اگلی مثال بھی لکھ لیجئے، من یأتینی فہو مکرم، من یأتینی فہو مکرم۔ لکھ لیا بھائی؟ پہلی مثال کیا لکھے؟ من تضرب اضرب۔ دوسری مثال ما تصنع اصنع۔ تیسری مثال بمن تمر امر۔ چوتھی مثال من یأتینی فہو مکرم۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب ترکیب دیکھیے بھائی، من تضرب اضرب، کیا ترکیب کریں گے جی بھائی؟ من تضرب، من کے بعد کیا آ رہا ہے؟ صرف من تضرب کی ترکیب کرو، اضرب جزا ہے اس کو ابھی الگ رکھو، من تضرب یہ ہے، تو من کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل، اور وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہیں، جب مشغول نہیں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے، تو لہذا یہ من کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا منصوب۔ تو من کیا ہے؟ ترکیب کیجئے، من منصوب محلاً مفعول مقدم، تضرب فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل،
فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اضرب فعل انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا جی، تو جزا شرط جزا مل کر کیا ہوا؟ جملہ شرطیہ ہوا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی طرح ما تصنع اصنع، ما کے بعد فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس کی ضمیر کے اندر مشغول نہیں، تو لہذا یہ ما کو کیا دے رہا ہے؟ نصب. تو ما منصوب محلا مفعول مقدم، تصنع فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اصنع فعل انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ صرف یوں کہو جملہ شرطیہ ہوا، شرطیہ جزائیہ نہ کہو بس. صرف سمجھ میں آیا بھائی؟ جملہ شرطیہ ہوا. صورت سمجھ میں آیا بھائی؟ شرطیہ جزائیہ کوئی نام نہیں ہے، نام ہے جملہ شرطیہ بس. تو شرط اپنی جزا سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ شرطیہ ہوا. اسی طرح تو دیکھا ان مثالوں کے اندر من اور ما کیا تھے؟ منصوب. تو اس میں شرط ہے، من اور ما یہاں پر کیا ہے؟ شرط کے لیے آ رہے ہیں نا، تو اس میں شرط ہیں اور اس میں شرط ہو تو اس صورت میں ان میں نصب بھی کبھی منصوب بھی ہوتے ہیں، جیسے ان مثالوں میں. کبھی مجرور ہوتے ہیں، جیسے اس مثال میں بمن تمر امر، با جارہ من مجرور محلا، جار مجرور مل کر کس سے متعلق؟ تمر فعل سے. تمر فعل، انت ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. امر فعل انا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا. شرط و جزا مل کر جملہ. بمن تمر امر، آپ کہیں گے یہ تو نصب آ رہا ہے، نصب نہیں ہے مولانا، یہ مجزوم ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ مجزوم ہیں. یہ مضاعف ہے نا، اور مضاعف کے اندر نے کیا پڑھا ہے؟ نصب پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے. اسی طرح مد یا مدو، گردان یاد ہے یا بھول گئے ہو جی؟ چلو جی گردان سناؤ بھائی، ظرف صغیر سناؤ، مد یا مدو. ہاں، لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمدد، چار طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمدد. تو جزم، یہ جزم میں چار حالتیں پڑھ سکتے ہیں بھائی. تو یہاں تمر، تمری، تمرو، تمرور، چاروں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی. بمن تمرر امرور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، بمن تمر امرو بھی پڑھ سکتے ہیں، بمن تمر امر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی. اسی طرح من یأتینی فہو مکرم، من یہاں پر کیا ہوگا جی؟ من یہاں مبتدا بنے گا، اس لیے کہ یأتینی، عطا یأتی کیا ہے؟ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل لازم ہے، اور فعل لازم صرف کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا. اور فاعل تو فعل کے ہمیشہ بعد میں آ سکتا ہے، اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. تو لازمی بات ہے من اگر کو فاعل بناؤ تو پھر تو فاعل کا فعل پر مقدم ہونا لازم آئے گا، لہذا اس کو فاعل ہم نہیں بنا. جب فاعل نہیں بنا سکتے، مفعول کا تو یہ تقاضا ہی نہیں کر رہا، تو اب لازمی بات ہے یہ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. تو
تو من کیا بنے گا یہاں؟ مرفوع محلن مبتدا، یأتینی یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا اس کے لیے؟ خبر، مبتدا خبر معیار شرط، جملہ اسمیہ ہو کر شرط بھائی. اور فہوا مکرمن، یہ ہوا مکرمن مبتدا خبر مل کر کیا ہے؟ جزا، جملہ اسمیہ ہو کر جزا، تو شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ مثالیں کچھ میں نے لکھوا دی بھائی. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.